बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस पुरअसरार कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की शान और किबरियाई की बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक करने से पहले इस रोए ज़मीन पर बेशुमार ऐसे ताकतवर मखलूक़ात को पैदा किया कि जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता और जिनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। लिहाजा जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो ऐसे तमाम तर मखलूक़ात को ख़त्म कर दिया जो नस्ल इंसानी के लिए खतरा थी, जैसे कि डायनासोर और दीगरी वहशी मखलूक़ात। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान के जलवे दिखाते हुए नस्ल इंसानी के अंदर एक ऐसी कौम को पैदा फरमाया जो दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन और लंबी तरीन कौम थी। ये कौम इतनी ताकतवर थी कि उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था और उस कौम को दुनिया की सुपर पावर कौम कहा जाता था। दोस्तों, उस कौम के लंबे कद और ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया है, तब से लेकर आज तक इस दुनिया के अंदर सिर्फ दो इंसानी कौमें ऐसी गुजरी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर लंबे कद और ताकत से नवाजा था। उन कौमों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जैसी किसी दूसरी कौम को पैदा नहीं फरमाया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्हीं दो कौमों में से एक कौम के बारे में आपको बताएंगे कि जिसे कौमे जबारैन और कौमे आद भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कौम कहाँ पर आबाद थी और उनके कद कितने लंबे थे और उस कौम में पैदा होने वाला हर इंसान कितने सौ साल तक जिंदा रहता था और उस कौम के हर इंसान के पास कितनी ताकत और कुव्वत थी और उस कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम की नस्ल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, तूफान नूह के बाद इस रोए ज़मीन पर कोई भी मखलूक़ात बाकी ना रही सिवाय उनके जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सवार थे। तूफान नूह के बाद तमाम नस्ल इंसानी ख़त्म हो चुकी थी और उस तूफान के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से नस्ल इंसानी को दोबारा से शुरू किया और बाकी बचने वालों को इन्हीं नस्ल से अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से एक ताकतवर कौम वजूद में आई जिसको कौमे आद कहा जाता है, जिनके कद सबसे लंबे और जिनकी ताकत बे इंतहा थी। ये कौम इस दुनिया के अंदर तकरीबन 1500 साल तक आबाद रही। कौमे आद अरब के इलाके अहकाफ के अंदर आबाद थे। अहकाफ का ये इलाका रेत का ऐसा सहरा है जो यमन और ओमान के दरमियान फैला हुआ है। ये इलाका कभी ऐसा सरसब्ज व शादाब हुआ करता था कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और आज ये इलाका ऐसा खौफनाक सहरा बन चुका है कि जहाँ जाने से बड़े बड़े सुरमा घबराते हैं। दोस्तों, रेत का ये रेगिस्तान इतना खतरनाक है, अगर इस रेगिस्तान के अंदर किसी चीज को फेंक दिया जाए तो पल भर के अंदर वो चीज गायब हो जाती है और उसका नामो निशान बाकी नहीं रहता। इस इलाके के अंदर रेत के बहुत बड़े और बुलंद टीले हैं, अज़ाब इलाही की दास्तान बयान करते हैं। कौमे आद के लोग इस कदर ताकतवर थे कि अपने एक हाथ से बड़े बड़े दरख्तों को जड़ों से उखाड़ दिया करते थे। उस कौम के लोग कभी बूढ़े नहीं होते थे और ना ही उनको कोई बीमारी लगती थी। उस कौम में पैदा होने वाला हर इंसान 1000 साल तक जिंदा रहता था। उस कौम का सबसे लंबा इंसान 750 फुट का होता था और सबसे छोटा इंसान 450 फुट का होता था। ये लोग बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर नक्श निगार करके खूबसूरत महलात बनाया करते थे और उन्हीं महलात के अंदर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। दोस्तों, दुनिया की इस सुपर पावर कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज बागात, गलों और फलों की बेशुमार पैदावार होती थी और मालो दौलत की इस कौम को कोई कमी नहीं थी। जैसे जैसे इस कौम के पास नेमतें बढ़ती चली गई, वैसे वैसे ये लोग सरकश होने लगे और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला होने लगे। दोस्तों, तूफान नूह के बाद कौमें आज सबसे पहली कौम थी जिन्होंने अपने हाथों से बुतों को तराश कर और अल्लाह तबारक व तआला की वाहिदनियत को छोड़कर बुतों की पूजा शुरू की। इसी तरह ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की वाहिदनियत को छोड़कर कुफर, शिर्क और हर तरह की बुराइयों के अंदर मुब्तला होने लगे। नेमतों की फरावानी और मालो दौलत की कसरत ने इस कौम को तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला कर दिया था। इस तरह जब ये कौम हद से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिदायत के लिए अपने प्यारे नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ माबूस फरमाया ताकि इस भटकी हुई कौम की इस्लाह की जा सके। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उस कौम को हक की दावत देना शुरू की
اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور شرک سے منع کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو گناہوں سے منع کرتے رہے اور دین حق کی طرف بلاتے رہے۔ اس قوم کے 13 قبیلے تھے، جن میں سے 2 بڑے قبیلے اس قوم کے سردار تھے۔ ان 2 بڑے سرداروں قبیلوں میں سے ایک کا نام کلمان اور دوسرے قبیلے کا نام خلجان تھا۔ یہ 2 قبیلے ایسے تھے کہ جن کے پاس پوری قوم عاد کی سرداری تھی اور جن سے پوری قوم عاد ڈرتی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو حق کی طرف بلایا تو انہی 2 بڑے قبیلوں نے سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ پر طرح طرح کا ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ اس ظلم و ستم کے باوجود بھی حضرت ہود علیہ السلام دعوت حق سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ بلا آخر حضرت ہود علیہ السلام کی کوششیں رنگ لے آئیں اور قوم عاد کے 2 بڑے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ الجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کر لیا اور آپ پر ایمان لے آئے، اور باقی بچنے والے 13 قبیلوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی کھل کر مخالفت کی اور ان کو تن تناشیاں کرتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جب ان لوگوں کو حق کی دعوت دیتے تو یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور ان کو معاذ اللہ پاگل کہتے۔ یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی ایک خدا نے تمہاری عقل کو خراب کر دیا ہے، ہم تمہارے کہنے پر اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، اگر تم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اسی طرح یہ بدبخت لوگ حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانے لگے اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو للکارنے لگے۔ یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے اگر ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اس کو ہمارے مقابلے میں لے آؤ۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اور قوم عاد نے زمین پر ناحق تکبر کیا اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس خدا نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ دوستو، جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت پر ایمان نہ لائی اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو للکارنے لگے اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگے تو اس قوم کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر اپنا عذاب نازل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ قوم عاد کے علاقے میں بارش کو روک دیا جائے، اور پانی چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ قوم عاد کے علاقے میں پانی کو خشک کر دیا جائے۔ اسی طرح قوم عاد پر قحط سالی مسلط کر دی گئی اور پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ علاقہ جو کبھی سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا وہ بنجر ویران ہو گیا اور ہر چیز خشک ہو گئی۔ اس قوم کے کھیت کھلیان برباد ہو گئے اور زمین بنجر ویران ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عذاب کی وجہ سے قوم عاد کے بڑے بڑے باغات سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے۔ دوستو، یہ قحط سالی اس قدر بڑھ گئی کہ قوم عاد کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہا، یہاں تک کہ یہ لوگ کتے، بلی اور چوہے اور ان کے جیسے مردار جانوروں کو کھانے پر مجبور ہو گئے۔ دوستو، جب یہ قحط سالی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور لوگ مرنا شروع ہو گئے تو اس قوم کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ چند لوگوں کو بیت اللہ کی طرف روانہ کیا جائے تاکہ وہاں جا کر دعا کی جائے اور یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے دور میں جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جب بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تھی تو وہ لوگ بیت اللہ کا رخ کرتے تھے، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بیت اللہ میں جا کر دعا کرنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر پریشانی ٹل جاتی ہے۔ چنانچہ اس قوم کے سرداروں نے چند لوگوں کو بیت اللہ کی طرف روانہ کیا اور ان سے وہاں جا کر دعا مانگنے کو کہا۔ چنانچہ اسی طرح اس نافرمان قوم کا ایک قافلہ بیت اللہ شریف پہنچ گیا اور وہاں جا کر یہ لوگ زاروں قطار رونے لگے اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے اور بارش طلب کرنے لگے۔ اس وقت اس قافلے کے سامنے 2 بادلوں کو پیش کیا گیا، ایک لال اور ایک سیاہ، اور ان لوگوں سے ان دونوں بادلوں میں سے کسی ایک بادل کو چننے کو کہا گیا۔ یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ لال بادل تو خالی ہوتا ہے جبکہ سیاہ بادل بارش برساتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح ان لوگوں نے سیاہ بادل کا انتخاب کیا
اور ان لوگوں کو حکم ہوا کہ تم لوگ اپنے قبیلے کی طرف لوٹ جاؤ، یہ بادل تمہارے پیچھے پیچھے چلا آ جائے گا۔ یہ لوگ خوشی خوشی وہاں سے اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنے قبیلے کی طرف پہنچتے ویسے ویسے بادل بھی ان کے پیچھے چلا آتا۔ اسی طرح جب یہ لوگ اپنے قبیلے میں پہنچ گئے تو قوم عاد کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا بادل ان کی طرف آ رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر یہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اور اب ہم پر خوب بارش ہوگی اور ہماری فصلیں دوبارہ سے آباد ہو جائیں گی اور ہمارے باغات سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بدبخت لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا دردناک عذاب ہے۔ ادھر عذاب الہی کا بادل اس قوم کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی کہ اپنی قوم کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے نافرمانوں پر اپنا دردناک عذاب مسلط کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کے علاقے سے باہر قدم رکھا تو ویسے ہی ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آنے والے وہ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور خوفناک طوفان جاری ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک آندھی چلنا شروع ہو گئی جس نے قوم عاد کے نافرمانوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس طویل نے قوم عاد کے بڑے بڑے محلات کو تباہ کرنا شروع کر دیا اور ہر چیز فنا ہونے لگی۔ اس عظیم طوفان نے قوم عاد کے بڑے بڑے ستونوں کو گرا کر رکھ دیا اور ہر چیز کو تباہ برباد کر دیا۔ 750 فٹ کے یہ طاقتور لوگ اس طوفان کے اندر تنکوں کی طرح اڑنے لگے۔ اس طوفان میں چلنے والی ہوا قوم عاد کے نافرمانوں کے سر پر اس طرح ٹکراتی تھی کہ قوم عاد کے نافرمانوں کے بھیجے باہر نکل کر ان کے منہ پر لٹک دیے جاتے تھے اور اس طوفان نے قوم عاد کے بڑے بڑے نافرمانوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکانا شروع کر دیا اور اسی طرح یہ لوگ ہلاک ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب اس قدر دردناک تھا کہ یہ قوم عاد کے بڑے بڑے محلات میں بھی داخل ہو گیا۔ جو لوگ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کے لیے محلات کے اندر چھپ کر بیٹھے تھے، اس عذاب نے ان لوگوں کو باہر نکال کر پھینک دیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا یہ طوفان 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل جاری رہا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اس طوفان نے قوم عاد کے ہر چیز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ احقاف کا وہ علاقہ جہاں ہر طرف بڑے بڑے محلات اور خوبصورت وادیاں تھیں، جو کبھی جنت کی طرح نظر آتا تھا، اب وہ ایک ریت کا صحرا بن چکا تھا جہاں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی۔ دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو جو تکبر کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو لے آؤ، اس قوم کو نست نابود کر دیا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکبر جیسی غلاظت سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اپنی فرمانبرداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔